والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم لوگ ربیع الاول کے ماہ مبارک سے ایک بہت مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں. اس میں خاص طور پر ہم رمضان مبارک کو یاد رکھتے ہیں جہاں پر رمضان کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. وہیں پر ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جہاں پر بقرعید اور حج کا موسم ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اہم مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی جو اہمیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. تو عام طور پہ مسلم کمیونٹی میں مسلم سماج میں ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پر ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دلوں کو تازہ کرتے ہیں. بہت ساری نعتیہ محفلیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہے اور بہت سارے کمپٹیشنز بھی اور بہت سارے انعامات بھی بچوں کو دیے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا اور مبارک موقع ہوتا ہے جہاں پر ہم ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو بڑھاتے ہیں. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر اور آپ کے طرز زندگی پر آپ کے اخلاق پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں عنوان پہ جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تھوڑا سا ریویو کریں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا مومنوں پر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین کہ بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا اس بعث فیہم رسولا من انفسہم جبکہ ہم نے ان میں سے ایک رسول کو اٹھایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. ورنہ خدا تک پہنچنے کا خدا کی کتاب کو پانے کا اور خدا اور اس کے دین کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کا کوئی سورس ہمارے پاس نہیں تھا, کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا تھا اور خاص کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے ساتھ ہمارے لیے مبعوث فرمایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے. وہی ہم جو ایمان اللہ تعالیٰ پر لائے ہیں اور جب اسلام اب ایمان کے جو حصے ہمیں بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک اہم حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ ایمان نہیں لاتا ہوں تو اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ کا قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پہ نہیں لائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک ڈیفرنس کریٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے, ہمارا ایمان ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم کامل ایمان والے کب ہو سکتے ہو. تو فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس میری محبت اپنے گھر والوں سے اور خود اپنے آپ سے نہ بڑھ جائے تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا. تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ریسپیکٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے, بہت احترام ہونا چاہیے. اور یہ احترام اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ احترام کا لیول کیسا ہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهركم بعضكم لبعض جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو اس طریقے سے نبی سے بات مت کرو.
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو ہم پورے غارت کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ریسپیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے، یہ آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو مکے سے دور، مدینے سے دور گاؤں سے آتے تھے، وہ لوگ بدو ہوتے تھے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر آ کے آواز لگاتے تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت ناگوار ہوتا ہے، کوئی شخص اللہ کے نبی کے نام لے کے بلا رہا ہے اور اسی طریقے سے بلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوری آیت نازل کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز نیچے ہو جانا چاہیے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح تم آپس میں دوسرے سے بات کرتے ہو ایسا مت سمجھو کہ نبی تمہارے درمیان عام شخص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں یہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے دلوں کو منتخب کرتا ہے، چوز کر لیتا ہے اور اس میں اپنا تقوی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہمارا ریسپیکٹ ہے کہ جب نبی کا تذکرہ آ جائے، آپ کو لے کر کوئی حدیث آ جائے، آپ کو لے کر کوئی بات آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی بات کریں، کوئی ڈیبیٹ کریں، اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو ہمیں ریسپیکٹ کا معاملہ ہونا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، بیچ میں بات نہیں کٹ کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے جب صحابہ موجود تھے، نبی موجود تھے، تو جس طریقے سے ریسپیکٹ ہوتا تھا، اسی طریقے سے نبی کے نہ ہونے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، تب بھی نبی کا تذکرہ ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آئے تو ہمارا ریسپیکٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اس پر غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والوں تمہارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں، تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں بہت کم ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ یہ کام کرو، مگر اللہ تعالیٰ نبی سے اتنا ریسپیکٹ، اتنا احترام اور اتنی بڑی عظمت دی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نبی کے لیے رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کرو۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کس طریقے سے ہم دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، اور یہ بھی فضیلت بتائی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ احترام کا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہمارا احسان ہے، اس کی ایک بہت کم از کم شکل ہے، اس کا منیمم تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا ہمارا معمول بنائیں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، سال کے 12 مہینے یہ ہماری زندگی کا ایک روٹین ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل فرمائے، جو درود کے الفاظ میں ملتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ تمام چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں کہ نبی سے جب محبت ہوتی ہے تو انسان احترام کرتا ہے، نبی سے جب محبت ہوتی ہے تو اپنا ایمان و تعظیم محسوس کرتا ہے، نبی سے جب محبت ہوتی ہے تو اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، نبی سے جب محبت ہوتی ہے تو درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو یہ نبی سے محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، اس میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کریں، آپ کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کریں، آپ نے طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، صرف بولتے ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں، صرف دوسری چیزیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری محبت پوری محبت نہیں۔ ہماری محبت پوری محبت جب ہوگی جب ہم وہ کام کرنے لگے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ کام پہ عمل کرنے لگے
اب میرے ٹاپک کے میں اصل حصے پر آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کی طرز زندگی، آپ کا کیا کیریکٹر تھا، اس پہ ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بہت اہم ایسپیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کا تھا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے بیسٹ کون ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے آ کر کہ بھائی بتائیے سب سے اچھا مسلمان کون ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی وہ صاحب اچھے ہیں، میں تقریر کرا رہا ہوں، بہت اچھی تقریر کر گئی حافظ بھائی، انہوں بہت اچھے ہیں. تو یہ چیز اصل نہیں ہے. کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، کون سی ٹوپی لگاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ کرائٹیریا دیا، خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری یہ سنت ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں اور مجھے فالو کرو. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ویسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم عام طور پہ سنت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھایا تھا، کس طریقے سے کپڑے پہنے تھے، کس طریقے سے آپ چل رہے تھے، یہ ہم عام طور پہ سنت سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ایسپیکٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. اور ایک بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ بہت ڈرے ہوئے اپنے گھر پر واپس آئے اور جب اپنے گھر پر واپس آئے بس خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اڑا دیے، بلینکٹ اڑائے. اڑانے کے بعد آپ الفاظ سنیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نبی تو نہیں بنے تھے تو کیا محمد آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، معذوروں کا سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں. دنیا میں سب سے بڑا جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کیریکٹر کا وہ اپنے گھر سے ملتا ہے. انسان باہر بہت اچھا ہیرو بننے کی کوشش کرے، شاید چند لوگوں کے سامنے بن بھی جائے گا کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کا اصل کردار کیا ہے وہ اپنے گھر والوں سے معلوم چلتا ہے. اور گھر والوں میں سب سے کلوز اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ آپ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، آپ کے کیریکٹر کا سب سے اہم ایسپیکٹ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے آپ رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں، آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں اور ایسے آدمی کے ساتھ اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا. اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی شہادت تھی. ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرتے تھے. انہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جب ان کے والد ان کو لینے آئے، والد اور چاچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن رکھا کہ تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو. تو وہ اپنے والد اور چاچا کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے چھپ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. کیا محبت ملی ہوگی. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا تم نے کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. بچہ ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے، بولنے کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کہ 10 سال خدمت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹوکا نہیں. یہ محبت بچوں کے ساتھ. اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. کون پوچھا گیا؟ فرمایا کہ ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا
جو چھوٹے بچوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یا تو ہمارے پاس کوئی بڑے ہوں گے یا کوئی چھوٹے ہوں گے. تو دو کرائٹیریا بتائے گے کہ جب تم میں سے کوئی بڑا ہو اس کا تم احترام کرے, اور جو تم میں سے چھوٹا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کے ساتھ بہت پیار محبت اور کیئر کا سلوک کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے نوازے تھے وہ چھوٹے چھوٹے پیروں سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترے تو وہ گر جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اپنے خطبے کو چھوڑے, وہ بچوں کو اپنے ہاتھ میں لیا, ہاتھ میں لے کر آ کر پھر اپنے قریب بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا. تو یہ جو بچوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا, اور آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا اپنی حدیث میں اکرموا اولادکم, کہ تم اپنے اولاد کی عزت کا خیال رکھو, اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو, اپنے اولاد کا احترام کرو. ہم تو احترام کی جب بات کرتے ہیں تو صرف بڑوں کے بارے میں سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو بیٹے ہیں, اپنے جو اولاد ہے, بیٹے بیٹیاں, ان کے عزت و تکریم کا خیال رکھو. اس کا کیا مطلب؟ جو بچے ہوتے ہیں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں چیزوں کو لے کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین دے رہے ہیں کہ تم چھوٹے لڑکے اور لڑکیوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھو. آپ غور کریں گے کہ ہمارا معاشرہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے, ہم چھوٹوں سے کیسا ڈیل کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی سنت ہے. میں نے جیسا کہا کہ ہم سنت کو تو کیا سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک سنت کا مطلب یہ کیسا کھانا ہے, کیسا پانی پینا ہے, کیسا بیٹھنا ہے, کیسا چلنا ہے, کیا ٹوپی پہننا ہے, کیا ڈریس پہننا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن جو بڑی بڑی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہم نے اس کو بھلا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اکریموا اولادکم, تم اپنے اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو. ہمارا معاشرہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے, اور کوئی بچے مسجد میں آتے ہیں, ہمارے سب سے اولین صف کے مصلی ہوتے ہیں, اتنا برا جھڑکی دیتے ہیں کہ اگلی بار بچہ مسجد میں آنے کے لیے کوئی اس کو کانفیڈنس محسوس نہیں ہوتا. اگر کوئی ایگزام میں کسی کو کم مارکس آتے ہیں, کوئی خراب مظاہرہ کرتا ہے کسی سبجیکٹ میں, تو ہمارے والدین اس کو اتنا بڑا ٹوکیں گے, اتنا کمپیئر کریں گے کہ اس کے بعد بچے کا کانفیڈنس کا کوئی لیول نہیں رہے. اور ہمارے پاس کمپیریزن کا بھی ایک بہت برا معاملہ ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک پیرامیٹر پہ رکھ کے تولنا چاہتے ہیں. اگر ایک بچے کو فلاں مارکس آ گیا اور دوسرے کو نہیں آئے تو آپ کہیں گے کہ جن کو نہیں آئے تو ان کی زندگی کوئی کام کی نہیں. اور اس کے سامنے اتنا کمپیریزن اور اتنا اس کو جھڑکنا کہ اگلے بار آپ کا لڑکا کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی طریقے سے کام نہ آ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں سکھا رہے ہیں, خطبہ آپ دے رہے ہیں اور جب بچے آ رہے ہیں تو اتنی محبت آپ کے پاس ہے کہ آپ خود آ کر بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو یہ چھوٹوں کے ساتھ جو محبت کی آپ نے تلقین کی, اور کہا کہ جو چھوٹوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا, ان کا کیئر نہیں کرتا, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی جائزہ لے, صرف بڑے بزرگوں کی بات نہیں ہے, یہاں پہ بہت سارے نوجوان بھی ہیں. آپ بھی سوچیے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں, ہم کس طریقے سے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ایک اور واقعہ میں ملتا ہے, ایک جورانہ کا مقام تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے. اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ بنی سعد کی ایک بوڑھی عورت آتی ہے, زیادہ عمر کی عورت ہوتی ہے. جیسے ہی وہ عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں اٹھ جاتے ہیں, اٹھ کر خود چادر بچھاتے ہیں, اس عورت کے بیٹھنے کا انتظام فرماتے ہیں, اور وہ عورت آ کر بیٹھ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے رہتے ہیں. تو صحابہ کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام اور اتنا رسپیکٹ بتا رہے ہیں, یہ کون عورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. تو بڑوں کو لے کر یہ احترام, بڑوں کو لے کر یہ رسپیکٹ, اور آپ ہی پر آیت نازل ہوئی تھی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ بہت ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو, بہت احترام
جھجک کے بات مت کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرو. یہ ہمارے خاندان کے بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. یہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے خاندان میں اچھا ہے. سب سے اچھا کا سرٹیفکیٹ باہر نہیں ملنے والا ہے. آپ سب سے اچھا کیریکٹر اور اخلاق رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے. انا خیرکم لأہلی, میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ, تم بھی اچھے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں. ہمارا معاملہ ریورس ہوتا ہے. جب ہم باہر لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں بہت اچھا بات کریں گے, بہت مسکرا کے بات کریں گے, بہت اچھا ڈیل کریں گے, ایسا بات کریں گے آپ دوستوں کے سامنے کہ آپ کو سب کچھ اچھے اخلاق والا کہے. گھر میں آئیں گے معاملہ بالکل الگ ہو جائے گا. سب غصہ گھر میں, سب زور سے بات گھر میں, تمام چیزیں گھر میں, لیکن باہر کے لیے بہت اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. ایک آخری چیز اس عنوان کے تحت کہ خاندان میں ہمارا کیسا رول ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ کے ساتھ کیسا رہتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا کسی بات کو لے کر انمن ہو جاتی ہے, اور جب وہ انمن آگے بڑھتی ہے تو عائشہ رضی اللہ ذرا زور سے بات کرنے لگتے ہیں, اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہے اور وہ نبی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن عائشہ رضی اللہ کی آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے. اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے عائشہ رضی اللہ کے والد بھی ہوتے ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے سامنے بھی ان کی آواز کم نہیں ہوتی, اور ابوبکر کو بہت غصہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی بات کر رہے ہیں, زور سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو بہت غصہ آتا, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غصے میں آ کر آپ کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے, درمیان میں آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بچا لیتے ہیں کہ ماں ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس چلے جاتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب میں آتے اور پوچھتے ہیں عائشہ تمہیں کس نے بچایا, عائشہ تمہیں کس نے بچایا. اتنے میں عائشہ رضی اللہ عنہ بہت مسکراتے ہیں اور پورا جو جھگڑا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک. ہمارے سماج میں آپ دیکھیے کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ہم دکھنے میں تو ہم دینی طور پہ بہت باہر سے بہت نظر آئیں گے, قرآن یاد کرنے کے کمپٹیشن ہوں گے, لوگ قرآن پڑھ کے سنائیں گے, سب ہوگا. وہی گھر میں جانے کے بعد اپنی عورتوں کے ساتھ بہت خراب سلوک ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو بہت اہم باتیں فرمائی, اس میں سے ایک بات آپ نے فرمائی فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, کہ اللہ سے ڈرو تم عورتوں کے معاملے میں. عورتوں سے جب سلوک کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم تعلیم ہے کہ عورتوں کے ساتھ تمہارا سلوک بہت احترام کا ہونا چاہیے. آپ نے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے ایک دعا فرمایا کہ میں دو مظلوموں کا احترام جتاتا ہوں, ایک ہے عورت اور دوسرا یتیم. عورت کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احترام حرام ہے. اگر کوئی چیز کوئی اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ ایک, جب نبی نے ان کا احترام کیا اور احترام بتایا, اگر ہم عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احترام ہے اس میں ہم کمی کرنے کے مقابلے میں آ جائیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ خاندان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے, فیملی میں ہم کیسا رہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. یہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ اور سنت ہے. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن مجید نے ایک جگہ یہ پڑھ دیا جو میں نے آیت آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی. اللہ تعالیٰ تعارف کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تمہیں میں سے, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشکل میں جانا اس کو بڑا شاد گزرتا ہے, حریص علیکم,
تمہاری کامیابی کا وہ حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بہت ہی شفیق اور بہت رحم دل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بڑی سنت جس کا میں تذکرہ کروں گا آپ کے ساتھ۔ ایک میں نے گھر والوں کے تعلق سے کہا، دوسری بڑی سنت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ ابھی میں نے ترجمہ پڑھا، بولیے آپ لوگ کیسے تھے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مومنوں کے ساتھ رحم دل تھے اور شفیق تھے۔ شفیق کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہمدرد ہونا، کسی کے غلطیوں کو درگزر کر دینا، کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ اور رحم کہتے ہیں بہت محبت، بہت کیئر، بہت خیال رکھنے کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن کرا رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو مومنوں کے لیے بہت رحیم ہے اور بہت شفیق ہے۔ اب آپ تھوڑا جائزہ ہمارے سماج کا لیجیے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں مومن بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بہت رحم دل ہونا چاہیے، بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ بہت ہمارے دربار میں جھانکنے کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے، مسلمان کا تعریف سنیے، مسلمان کا ڈیفینیشن سنیے، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ اس کے الفاظ ہے سلامہ، سلام کہتے ہیں سلامتی کو، اور ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے۔ ہم الفاظ بول لیتے ہیں لیکن اس کے معنی ہمیں یاد نہیں رہتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ جب کسی کو آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میری زبان سے پہنچے گی، نہ اپنے ہاتھ سے پہنچے گی، نہ میرے الفاظ سے پہنچے گی، نہ میرے چہرے کے اشارات سے پہنچے گی، کسی طریقے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے تم سلامت ہو۔ اسے کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام ایک فارمیلٹی کے طور پہ کرتے ہیں، السلام علیکم، غصے میں ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے صحیح ہے نا، کسی سے آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جو کہ سلامتی کے اپوزٹ میں ہے، اور پھر غصے میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم۔ سلامتی نہیں ہے، یہ کوئی پیس نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے آپ کی طرف سے۔ اور مسلمان ہونے کا جو تعارف ہے، جو تعریف ہے، اس سے آپ بہت دور ہے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ بتائیے کتنے لوگ ہم میں سے اس محفل میں ہیں کہ دوسرے مسلمان یہ کہے کہ بھائی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے اس کے قریب جب آتا ہوں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں، کبھی یہ مجھے نہ زبان سے تکلیف دیا، نہ اشاروں سے تکلیف دیا، نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف۔ کتنے لوگ ایسا کہیں گے؟ یہ جائزہ لینے کے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی سنت اللہ نے فرمائی کہ مومنوں کے لیے بہت رحیم ہے وہ۔ ہمارا معاشرہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مسلمان کے غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے۔ ایک بہت اہم حدیث سماعت فرمائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے، اور ربیع الاول کے اس مہینے میں اس تعلیم کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی حدیث پہ چلنے والے بنیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غلطیوں پہ پردہ ڈالے۔ کتنے گہرائی والے الفاظ ہیں، حدیث چھوٹی ہے لیکن اس میں بہت بڑا معنی کہ کسی غلطی آپ کو معلوم ہو جائے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک کے اندر غلطی ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نا غلطی پردہ ڈالی، غلطی میرے تو پردہ ڈالنے کے لیے نہیں بولے، غلطی معلوم ہو جائے
کسی کی کمی معلوم ہو جائے، کسی کے اندر کوئی گناہ معلوم ہو جائے، کسی کے کوئی عیب معلوم ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی معاملہ معلوم ہو جائے، تو آپ کا کیا کام ہونا چاہیے؟ جی کیا بتایا گیا حدیث میں؟ کیا کام ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پردہ ڈالنا چاہیے۔ مطلب کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ چھپانا چاہیے، ویری گڈ۔ سینوں میں دفنانا چاہیے۔ ہمارا معاملہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ آج کل بڑا الگ چیز یہ کہ ہمارے پاس اسمارٹ فون بھی ہے، بولنے کے بہت چینل ہیں، سوشل میڈیا اعلان کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے تو ہو سکتا تھا کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو بولیں، لیکن ابھی تو ہم لکھ کر بتائیں گے پوری دنیا کو کہ فلاں شخص کیسا ہے۔ کسی کو غلطی معلوم ہو جائے تو چین اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پورے محلے کو اور پورے تمام لوگوں کو نہ بتائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہمارا ہے کہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے رحیم ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطی کرے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اس کی پوری شخصیت کو آپ نشو و نابود نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا عمل تھا دیکھیے۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ہجرت کر کے تو یہاں پر آ گئے تھے، لیکن ان کا خاندان مکے میں رہ گیا اور یہ لوگ مدینے میں رہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہم مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں، مدینہ سے مکہ جانے والے ہیں فتح مکہ کے لیے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ مکہ جائے۔ اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ بھی فوج لے کر آ جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی راز کے طور پر یہ کام کرنا تھا، جسے آج کے زمانے میں انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، کہ بہت راز میں برت کر چیزوں کو کرنا ہے۔ صحابہ کرام حکم دیا تھا کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، مگر جو حاتم رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اس کی خاندان مکہ میں ہوتا ہے، اور ایک خاندان کی محبت تو تھی۔ اس میں کیا ہوتا کہ وہ خط لکھتے ہیں، خط لکھ کر مکہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بات معلوم ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابیوں کو بھیج کر وہ خط کو، وہ ایک عورت کے پاس سے جا رہا تھا، وہ عورت سے چھین کر واپس لے کے آتا، اور وہ خط کو دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کس نے یہ خط لکھا؟ اور حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط لکھا، معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت ہی سیریس کرائم ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسے انٹیلیجنس کار میں پکڑے جاتا ہے، اب ابھی دیکھ رہے ہو کہ انڈیا کینیڈا وغیرہ میں کیا چل رہا ہے، ایسے ہی معاملہ کہ اگر کوئی بہت ہی سیریس کرائم میں پکڑا جاتا ہے اس طریقے کے ملکوں کے درمیان، تو ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، تو صحابیوں کو دیتے ہیں کہ ابھی ان کو سزا موت دی جانی چاہیے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ غور کریے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہی حاتم ہے جو بدر میں ہمارے ساتھ تھے، جو احد میں ہمارے ساتھ تھے، جو خندق میں ہمارے ساتھ تھے۔ یہ غلطی ضرور انہوں نے کی ہے، لیکن ان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہ اسلام کے لیے ٹھہرے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو وہ ایک غلطی کی بنا پر اس کے پوری شخصیت کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کی اچھائیوں کی قدر کرنا، ان کے ماضی کو یاد رکھنا، ان کے اچھے کارناموں کو سراہنا، ان کے اچھے کارناموں کو یاد رکھ کر ان کا احسان یاد رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں کیا۔ جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے عیبوں کو چھپاؤ، مگر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی کسی کے سامنے آتی ہے تو ہم پورے طریقے سے اس کو پبلسائز کرنا ایک ہمارا فرض سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خراب صفت ہے جو ہمارے اندر دن بہ دن آتی جا رہی ہے، اور یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی مانند ہے۔
اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تلملا اٹھتا ہے. ویسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ ہے, چاہے وہ کسی ملک میں ہو, کسی بھی جگہ پر موجود ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, لیکن جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان آپ کا بھائی ہے, اور اس کے ساتھ اس کی تکلیف میں شریک ہونا, اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. الحمدللہ دوسرے تو ہمارے پاس مسئلے نہیں ہے کہ مسلمان کو لے کے مسلمان کی, لیکن ہمارے پاس مسلک کی لڑائیاں بھی ہوتے ہیں. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کیا کہتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ مسلک کی چھوٹی سی لکیروں کو ہم دیوار بنا دیے, اور اس کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں کہ جو بھائی کو دوسرے بھائی سے تکلیف ہونا چاہیے, اگر کوئی اس کی تکلیف ہو, جو ہمدردی ہونا چاہیے وہ ہمدردی نہیں پائی جاتی. کہ جماعتوں اور مسلکوں کے تفریق کو ہم لوگ بھائی کے رشتے سے کاٹ رہے ہیں, اور یہ بہت ہی خراب چیز ہے. کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے بالکل اپوزٹ, بالکل مخالف چیز ہے. اور کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے, اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہے, صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف ہوا کرتے تھے, مگر صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مجید نے ایک تعریف کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم, کہ یہ آپس میں بہت رحیم ہے, بہت ملے ہوئے. یعنی ان کے اختلاف کبھی بھی انتشار کا ذریعہ نہیں بنتا تھا. کبھی اختلاف ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے تلوار لے کر لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے. کبھی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو یاد رکھ کر الگ الگ گروپ نہیں بنا لیتے تھے. اختلاف کے باوجود بھی اتحاد کے ساتھ کام کرنا یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی صفت تھی. اور یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی, اسی کا آپ لوگ نمونہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی اہم تعلیم ہے کہ آپ مومنین کے لیے بہت رحیم اور شفیق تھے, اور یہی کیریکٹر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری چیز, پہلے میں نے کہا کہ خاندان کے ساتھ کیا ہے, دوسرا امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہے, اور تیسری اور آخری چیز بولتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا, وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے کیا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کر رہے تھے تو 40 سال تک آپ تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, مگر جب 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ مشہور تھے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو صادق ہے, جو امین ہے, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی یہ پہچان سماج میں بن گئی تھی کہ لوگ کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تو فوری بلا کر لاتے کہ محمد کو بلا کر لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بلا کے لائے گا تو مسئلے حل ہوتے ہیں. اور کہا کرتے تھے کہ صادق اور لقب ایک دو بار کرنے سے نہیں ملتا ہے نا. کوئی آپ کو لقب سے کوئی نام سے پکار رہا ہے تو وہ ایک دو بار کوئی کام کرنے سے نہیں ہوگا, آپ مسلسل کام کریں گے تو آپ کا لقب بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سماج میں اپنے کیریکٹر کو بنوایا تھا کہ وہاں کے عام لوگ بولتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے. آج ہمارا کیا کیریکٹر سماج کے سامنے ہے, یہ بہت اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ نبی صلی اللہ یہ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں. ایک مرتبہ ایک شخص مکہ میں اپنا مال بیچنے کے لیے آیا, اور اس نے ابو جہل کے پاس اپنا مال بیچا, اور ابو جہل نے یہ کیا کہ وہ مال لے کر چلا گیا, اور اس بعد اس نے پیسے اس کو ریٹرن نہیں کیے. اور وہ شخص بہت رونے لگا, صرف دور سے آیا تھا اپنا مال بیچنے, تو وہ لوگ شکایت کرنے لگا کہ فلاں میرا مال لے کے چلے گیا, پیسے نہیں دیا. تو وہاں پہ مکہ کے سردار کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے, تو وہ لوگ جو ہے مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہوئے تھے. مکہ کے سردار مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پاس جاؤ, وہ ابو جہل سے بولیں گے اور پیسے تمہیں مل جائیں. تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, اور اس کو نہیں معلوم کہ جسم رسول ہے اور فرمان ہے. وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جہل میرے پیسے لے کر چلے گیا, مال لے کر چلے گیا, پیسے نہیں دے رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جاتے, ابو جہل کے گھر جاتے, جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں, جیسا ہی وہ باہر آتا ہے ابو جہل سے کہتے ہیں ابو جہل یہ شخص کا پیسہ لوٹا. اور ابو جہل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے, تو فوری گھر میں جاتا ہے اور اپنا پیسہ لا کر جو پیسہ اسے دینا ہوتا ہے وہ ریٹرن دے دیتا ہے.
تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت چونک جاتے ہیں اور ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو اتنا رعب مجھ پہ طاری کا تھا کہ مجھ پہ طاری ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ پیسے میں نہیں دوں گا تو میں اس خوف اور ہیبت میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، اس لیے میں آیا اور پیسے لے کے چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مظلوموں کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے۔ سماج میں آپ کی یہ پہچان تھی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ کیریکٹر، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سب سے بڑی دعوت۔ آپ سماج میں رہیں، یہاں کا سماج، یہاں کے ہندو لوگ، یہاں کے غیر مسلم لوگ آپ کے بارے میں بولے کہ یہ مسلمان ہے تو مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان ہے تو مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان ہے تو مسلمان اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، مسلمان ہے تو اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے، مسلمان ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت میں۔ یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کے کردار جب تک نہیں بنے گا، جب تک کوئی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کلاس میں رہیں، آپ کے غیر مسلم دوست رہے تو آپ کی گواہی دے کہ ارے یہ جو فلاں عبداللہ ہے یا عبد الرحمان ہے یہ بہت اچھے اخلاق کا بچہ ہے۔ اگر کوئی کلاس میں ولگر جوک بولے، بے حیائی والا جوک بولے تو سب لوگ ہنس دیں گے، مگر یہ بچہ خاموش رہے گا کیونکہ یہ حیادار بچہ ہے۔ سب لوگ بچیوں کے پیچھے بھاگنے میں مصروف رہیں گے، لیکن یہ بچہ ہے جو حیا والا ہے اور یہ اس قسم کے لفظات سے دور رہتا ہے۔ سب لوگ بولیں گے کہ اس کو کتنا بھی غصہ دلاؤ لیکن یہ غصے میں نہیں آتا بلکہ بہت اچھے طریقے سے ریسپونڈ کرتا ہے۔ وہ آپ کا کیریکٹر ہوگا، تو لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ اور آج کا سماج، مسلمان سماج کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کا کیا ریسپانس ہوتا ہے، آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا معاملہ اچھا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر رہا تو لوگ آپ کو قبول کریں گے۔ اگر آپ کا معاملہ عام لوگوں کی طرح رہا، آپ نے بھی عام لوگوں کی طرح نفرت کے بجائے نفرت کی، آپ نے بھی عام لوگوں کی طرح جیسا وہ لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کرنے میں شریک ہو گئے، تو آپ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ادا نہیں کریں گے، آپ کوئی قرآن کے اہل قرآن ہونے کا تقاضا پورا نہیں کریں گے۔ قرآن آیا اس لیے کہ ہمیں اپنے مقام سے اوپر اٹھائے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے کہ ہمارے اخلاق کو بلند کریں۔ اگر ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں، ہمارا کیریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے تو سماج دیکھے گا اور بولے گا کہ مسلمان اس سماج میں جب تک ہے تو یہ کھانے میں نمک کی طرح ہے، اگر یہ رہیں گے تو یہاں کا سماج اچھا رہے گا، یہ رہیں گے یہاں کا معاشرہ اچھا رہے گا۔ یہ آپ کے بارے میں گواہی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں کے مکہ کے سماج نے گواہی دی، اتنی گواہی دی کہ آپ کے جان کے ڈرتے ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مکہ کے آپ کے گھر کے اطراف میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور اس موقع پہ نبی و صادق و امین کا کیریکٹر دیکھیے، اخلاق دیکھیے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کا پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان لوگوں کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے، ہجرت کے موقع پر اپنا پورا مال جو بھی امانتیں ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کو جوخم میں ڈال کر کہتے ہیں کہ تم میری جگہ پہ سو کر رہو اور یہ امانتیں واپس کر کر تم مدینہ۔ اور کن کی امانتیں؟ اگر مدینہ والوں کی ہوتی تو وہ تو چلے گئے تھے، یہ امانتیں ان لوگوں کی تھی جو آپ کے خون کے دشمن تھے، لیکن اتنا بھروسہ آپ پر تھا، اتنا ٹرسٹ تھا، اتنا حوصلہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو کبھی خیانت نہیں ہوگی۔ تو یہ جب تک ہمارے اخلاق، ہمارے کردار یہاں کے عام سماج کے سامنے نہیں آئیں گے تب تک ہم دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتے، تب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں نے حدیث پڑھی کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جسے دوسرے انسان امن میں رہے، سکون میں رہے، آپ کی وجہ سے یہاں کا معاشرہ سکون اور امن میں رہے۔ یہ آپ کی پہچان ہے دوستوں، یہ آپ کا یہاں پر آئیڈینٹی ہے کہ ورنگل کے سماج میں، اننت کنڈا میں یہ مسلمان نوجوانوں کی ایک شناخت بنے، ایک آئیڈینٹی بنے کہ یہاں کے نوجوان بہت بااخلاق نوجوان ہوتے، مسلمانوں کے نوجوان بہت اچھے نوجوان ہوتے، بہت امانت دار ہوتے۔ یہ آپ کے بارے میں جب تک نہیں بنے گی جب تک آپ نبی کی امتی ہونے کا ادا نہیں کر سکتے۔ جب یہ بنے گی عام سماج میں تب آپ کی دعوت خود بخود پھیلے گی، تب آپ کی بات کا بھروسہ کیا جائے گا، تب آپ کے باتوں پہ لوگ بھروسہ کریں گے۔
तब आपके किए हुए तकरीर बहुत कुछ काम आएंगे, वरना ये सिर्फ अल्फाज रहेंगे तकरीरों के और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। दोस्तों, किस तरीके से आपने देखा कि 2-3 साल कब हमारे मुल्क में जब कोरोना की एक बहुत बड़ी वबा आई, हम सब ने कोरोना से अपने आप को गुजारा, 2-3 साल कम पहले के बात है। लोगों ने उस मौके पे ये गौर किया कि आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छा मुसलमानों ने यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कराया कि जब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, जब कोरोना जिहाद के नाम पर बेतुका नफरत फैलाई जा रही थी, जब आप देखते थे कि नीचे पूरी दोस्तियां टूट रही है, लोग हिंदू मुसलमान दूर हो रहे हैं, उस मौके पे जबकि नफरत फैल चुकी थी, फैलाई जा रही थी, वहां पर जब मुसलमानों को खिदमत का मौका मिला तो नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक जब मुसलमानों को खिदमत का मौका मिला तो उन्होंने दिल खोल कर यहाँ के इंसानों की खिदमत की, चाहे वो ऑक्सीजन फैलाने का काम हो, ऑक्सीजन देने का काम हो, चाहे वो ग़िज़ा देने का काम हो, चाहे मर जाने के बाद आखिरी तरीके से एहतराम के साथ मैयत को वापस करना हो, ये तमाम काम यहाँ के मुसलमान नौजवानों ने किया, किसी एक जमात ने नहीं, आम मुसलमान नौजवानों ने किया। तो जब लोगों ने कहा, कई बड़े बड़े लोगों के रिव्यूज रहे कि मुसलमानों के महलों से गुजर जाओ, आपको खाना जरूर मिल जाएगा, मुसलमान नौजवानों के पास चले जाओ, उनको मौत का डर ज्यादा नहीं होता और वो आपके काम आएंगे। दोस्तों, ये आपकी पहचान बनी, इसको बार बार दोहराने की जरूरत है, कोई बड़ी वबा आने की जरूरत नहीं, आप हमेशा हाजिर रहें कि आपका मिसाल यहाँ पे आम समाज में देखें, तभी हम सादिक और अमीन उम्मती होने का हक अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जो मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खैरुकुम लिअहली, कि मैं घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूँ, घर वालों के साथ सबसे अच्छा बनना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है। अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत अच्छा बनना, हमदर्द बनना, शफीक बनना और रहीम बनना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आम समाज के लिए सादिक और अमीन बनकर खैरख्वाह बनना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हम इन बड़ी बड़ी सुन्नतों को पूरा करते हैं, अगर हम इन पे अमल करते हैं, तो दोस्तों मामला ये होगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले बनेंगे, आपकी इत्तिबा करने वाले बनेंगे, आपके हुक्म पर चलने वाले बनेंगे। और जब हम ये चलने वाले बनेंगे, रबीउल अव्वल के महीने का पूरा पूरा एहतमाम करने वाले बनेंगे। वरना क्या होगा, वरना एक रिचुअल होगा, एक रस्म होगी कि रबीउल अव्वल आ रहा है, जैसा रमजान आ रहा है और जा रहा है, रबीउल अव्वल में आएगा और चले जाएगा। ऐसा ना हो, बल्कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत और अखलाक और किरदार है, वो अपने आप को अंदर जज्ब करने की कोशिश करें, उसको अपने अमल में लेकर आए और अपनी जिंदगियों को उसी तरह तब्दील करें। जब अपनी जिंदगी को हम तब्दील करने वाले बनेंगे, तब हम जाकर समाज में तब्दीली लाने वाले बन सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करने, आप पर दुरूद शरीफ भेजने और आपकी अमल की इत्तिबा करने वाला बनाए। रब्बिल फिर बरहम व तखैरुल आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।